ہندوستان نے سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا سختی سے مخالفت کر چکا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہندوستان کی اس مخالفت کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان میں 2-3 ایسی وجوہات ہیں جس کا نقصان شاید یہ کنٹری برداشت نہیں کر پا رہا۔ ان وجوہات میں سب سے بڑی وجہ ہندوستان کی اپنی پالیسی ہے۔ وہ پالیسی ہے چانکیا ماڈل آف پولیٹکس۔ ہندوستان نے شروع سے ہی اس پولیٹیکل ماڈل کو اپنایا ہے اور اس ماڈل سے خاطر خواہ کامیابیاں بھی سمیٹی ہیں۔ اس ماڈل کی اگر ہم سمری کریں تو کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اگر آپ کو اپنے دشمن کنٹری کو شکست دینا ہے تو اس کنٹری کے ہمسایہ کنٹریز کے ساتھ دوستی کرو اور اس حد تک دوستی کرو کہ ان کے ساتھ گل مل جاؤ اور وہ آپ کی کسی بھی بات کو رد نہ کر سکے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان اور ایران مسلم کنٹری ہونے کے باوجود پاکستان سے زیادہ ہندوستان کے قریب کیوں ہیں۔ اس کے ہزار اور بھی وجوہات ہوں گے، مگر سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہندوستان اپنے دشمن کنٹری کے ہمسایوں کو ہمیشہ دوست بناتا ہے۔ اس سے اپنے دشمن کو کمزور کرنے یا شکست دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سی پیک میں اس چانکیا ماڈل کا کیا کردار ہے۔ اس کا کردار یہ ہے کہ بدقسمتی سے انڈیا کے معاملے میں چائنا نے بھی وہی ماڈل اپنایا ہے جو انڈیا اپناتا رہا ہے۔ انڈیا کے پڑوسی جتنے بھی ممالک ہیں ان میں چائنا ڈیرے جما رہا ہے تاکہ وہ انڈیا کو آسانی سے کنٹرول کر سکے۔ مثلا سری لنکا میں ہمبنٹوٹا پورٹ پر چائنا کا مکمل کنٹرول ہے اور بنگلہ دیش میں چائنا پورٹ ڈیولپ کر رہا ہے، اور اسی طرح سے ہی پاکستان کو لے لیجئے۔ ہندوستان کے معاملے میں پاکستان اور چائنا اس پروجیکٹ کے بعد ایک ہی کنٹری سمجھے جائیں گے۔ ایک تو پہلے سے بھی تھے، مگر یہ سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے بعد پاکستان کے لیے چائنا کی کسی بھی بات کو رد کرنا ناممکن بن جائے گا۔ یعنی آپ پاکستان کو منی چائنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے ہندوستان کی جو ایندھن کی سپلائی ہے وہ پہلے پاکستان سے گزر کر جاتی تھی، اب یوں سمجھے کہ چائنا کے کنٹرول سے گزارنا پڑے گی، کیونکہ پاکستان کا جو گوادر پورٹ ہے وہ اس سی پیک کے تحت مکمل طور پر چائنا کے کنٹرول میں ہوگا، اور ہندوستان اپنا زیادہ تر ایندھن اسی راستے سے امپورٹ کرتا ہے۔ یہاں ایک اور بات غور کرنے والی ہے، پہلے چائنا اپنا سارا امپورٹ ایکسپورٹ انڈین اوشین کے راستے کرتا تھا جس پر ہندوستان کا مکمل کنٹرول ہے، اور چائنا ایک طرح سے ہندوستان کا محتاج تھا۔ اب اس کا بالکل الٹ ہوگا، چائنا اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ سی پیک اور عربین سی کے راستے کرے گا جو کہ پاکستان سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اس سے چائنا کو 3 بڑے فائدے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ اب اسے ہندوستان جیسے مخالف کنٹری کو کراس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اپنا سارا ٹریڈ یوں سمجھے کہ اپنی ہی کنٹرول میں ہندوستان کا دشمن پڑوسی کنٹری پاکستان کے ذریعے کرے گا، جس سے پاکستان میں اکنامک اسٹیبلٹی بھی آئے گی۔ یعنی چائنا نے اس سی پیک کے ذریعے اپنا ٹریڈ روٹ کو بھی محفوظ کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے لیے ایک دشمن کو بھی مضبوط کیا تاکہ ہندوستان کے خلاف اسے کام میں لایا جا سکے۔ دوسری بات، ابھی تک جو عربین سی ہے اور انڈین اوشین ہے اس میں ہندوستان کی پوزیشن بہت ہی مضبوط ہے، یعنی اس کے ٹکر کا کوئی نہیں، لیکن جب یہ گوادر پورٹ مکمل ہوگا تو اس پر چائنا کا قبضہ ہوگا، جس سے ہندوستان کی اس سمندر پر گرفت ڈھیلی پڑے گی، کیونکہ اب ایک اور مضبوط کھلاڑی چائنا کی شکل میں گوادر پر موجود ہوگا۔ اور تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اب چائنا کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو روٹ ہے وہ یہ روٹ ہے، ایک تو اتنا لمبا ہے کہ اس میں مہینے لگ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ روٹ چائنا کے لیے بہت ہی رسکی ہے، کیونکہ چائنا کی جو اکانومی ہے وہ مکمل طور پر امپورٹ ایکسپورٹ پر ٹکی ہے۔ اس روٹ کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ بہت ہی کاسٹلی روٹ ہے، جو چیز چائنا $10 کی خرید یا بیچ سکتا ہے، اس لمبے اور مہنگے روٹ کی وجہ سے $10 والی چیز $13 میں خریدنا یا بیچنا پڑتا ہے، جبکہ سی پیک کے ذریعے یہی چیز چائنا کو $6 میں خریدنا یا بیچنا پڑے گا، اور سی پیک سیکیور بھی زیادہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور فائدہ ہے جس سے پاکستان اور چائنا دونوں اٹھا سکتے ہیں، وہ یہ ہے چائنا کی پاپولیشن کا 80 سے 90% اب اس ایریے میں آباد ہے، کیونکہ یہ جو پاکستان کے ساتھ والا حصہ ہے اس میں انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج کل چائنا اپنی اس ایریے میں مختلف صنعتیں لگا رہا ہے تاکہ اس کی آبادی صرف ایک کونے میں جمع ہونے کے بجائے پوری کنٹری میں پھیل جائے، جس کے بعد چائنا صحیح معنوں
सामानों में ग्रोथ करेगा। और जब इंडस्ट्री पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में ज्यादा डेवलप होगी तो इससे यकीनन पाकिस्तान का ये जो गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है वो भी ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ चाइना के लिए ही फायदेमंद नहीं बल्कि और भी कई देश हैं जो इस प्रोजेक्ट में अब तक शामिल हो चुके हैं या तो शामिल होने वाले। इनमें हिंदुस्तान भी शामिल है। इस मौजू पर हम कल बात करेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।